الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کی تفسیر کی اس مبارک مجلس میں آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 کی تفسیر جانیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ اور خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا کہ ان کے لیے ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ جب جب ان باغات میں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی پھل ہے جو ہمیں اس سے پہلے کھانے کو دیا گیا تھا، اور ان کو ایسی روزی دی جائے گی جو ایک دوسرے سے مشابہ ہوگی، اور ان کے لیے ان میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور وہ لوگ جنتوں میں ہمیشہ ہمیش کے لیے رہیں گے۔ یہ آیت کریمہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے جنتیوں کو بشارت دی ہے۔ قرآن کریم کا اسلوب ہے کہ اللہ رب العالمین ترغیب کے بعد ترہیب لاتا ہے، ترہیب کے بعد ترغیب لاتا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین جب جنت کا ذکر کرتا ہے تو جہنم کا بھی ذکر اس کے بعد کرتا ہے، جہنم کا ذکر ہوتا ہے تو اس کے بعد جنت کا ذکر کرتا ہے، تاکہ ایک انسان کو رغبت دلائی جائے تو اس کے ساتھ ساتھ ڈرایا بھی جائے۔ تو ابھی ہم نے کل والی آیت میں جہنم کا ذکر سنا، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ، کہ اس سے جہنم سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جو لوگ نعمت پانے والے ہیں، جو لوگ جنت میں جانے والے ہیں، ان لوگوں کو بشارت دی اور کہا وبشر الذین آمنوا۔ خطاب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ بشارت دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ ایمان 3 چیزوں کا نام ہے: زبان کا اقرار، دل کی تصدیق، اور اعضاء و جوارح کے ذریعہ عمل۔ جب 3 چیزیں ملتی ہیں تو ایمان بنتا ہے۔ وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیا۔ ایمان اور عمل کا اسلام میں چولی اور دامن کا ساتھ ہے۔ اگر کوئی انسان صرف ایمان لائے اور عمل نہ کرے تو اس ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر کسی نے کلمہ شہادت کا اقرار کیا، میں آج سے اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ ایک اللہ کی عبادت کروں گا اور میری یہ عبادت آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگی، یہ ہے ایمان۔ لیکن اگر وہ اس عبادت کو برتنا نہیں ہے تو گویا کہ اپنے اس اقرار میں جھوٹا ثابت ہوا۔ تو گویا کہ ایمان اور عمل کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ایمان اور عمل دونوں کو ساتھ ساتھ بیان کرتا ہے۔ اگر عمل نہیں ہے تو ایمان کے لیے کوئی دلیل ہی نہیں پائی جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بشارت دے دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا، عمل صالح۔ یاد رکھیں کہ کوئی بھی عمل صالح تبھی بنتا ہے، کوئی بھی عمل نیک تبھی بنتا ہے جب کہ اس کے اندر 2 شرطیں پائی جائیں۔ پہلی شرط کیا ہے کہ وہ کام صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ اگر یہ 2 شرطیں پائی جائیں گی تبھی وہ عمل صالح بنے گا۔ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا، کہ جو کوئی اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرائے۔ تو اسی آیت کریمہ کے حوالے سے علماء لکھتے ہیں کہ اس میں عمل کی قبولیت کی 2 شرطیں بتائی گئی ہیں۔ عمل کی قبولیت کی 2 شرطیں کیا ہیں؟ کہ وہ کام صرف اللہ کے لیے کریں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا کام کیا جو ہماری شریعت کے مطابق نہ ہو وہ مردود ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے بشارت دیا ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو، کس چیز کی بشارت دیا؟ ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ان کے لیے ایسی جنتیں ہوں گی جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ اب اہل جنت کو جنت میں جو نعمتیں ملنے والی ہیں ان نعمتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور یہ بات نوٹ کیجئے کہ انسان جو ہے نا اس دھرتی پر جیتے جی اگر آسائش کی زندگی گزار رہا ہے تو اس کو 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی آسائش کے لیے 3 چیزوں کی حاجت ہوتی ہے ایک انسان کو بنیادی طور پر۔ پہلے نمبر پر اس کے پاس اچھا مکان ہو، دوسرے نمبر پر اس کے پاس کھانے پینے کی اچھی چیزیں میسر ہوں، اور تیسرے نمبر پر پاکیزہ بیوی ہو۔ یہ 3 چیزیں اہم ہیں جو آسائش کی چیز کہلاتی ہے۔ اللہ رب العالمین ان 3 چیزوں کا ذکر اس آیت کریمہ میں کر رہا ہے۔ پہلے نمبر پر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے جو گھر ہوگا ایسے باغات ہوں گے، ایسی جنتیں ہوں گی جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ جنت میں نہریں ہوں گی، کتنی نہریں ہوں گی؟ خالص پانی کی ایک نہر ہوگی، دودھ کی ایک نہر ہوگی، شہد کی ایک نہر ہوگی، اور شراب کی ایک نہر ہوگی، اور شراب ایسی کہ جو نشہ نہ لائے۔ 4 طرح کی نہریں ہوں گی جنت میں۔ گھر ہوگا اور گھر کے نیچے میں نہریں جاری ہوں گی۔ اگر دنیا میں آسائش کی بات کی جائے تو نہر میں گھر بنایا جاتا ہے اور اس کو فیشن سمجھا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جنت میں گھروں کا جو انتظام کیا ہے اس سے گھر کے نیچے میں نہریں جاری ہوں گی، اور اس نہر کی کیفیت یہ ہوگی کہ جنتی جہاں چاہے گا اسے اپنے ساتھ لے کر کے جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کو زحمت اٹھانا پڑے گی کہ دودھ کی نہر کے پاس جائے، شہد کی نہر کے پاس جائے، بلکہ چاہت ہوگی اور اس کے پاس وہ نہر آ جائے گی۔ یہ ہے انتظام اللہ رب العالمین کی طرف سے جنتیوں کے لیے۔ کھانے پینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، ان کو کھانے پینے کے لیے روزی دی جائے گی۔ روزی کی کیفیت کیا ہے کہ جب بھی ان کو کھانے پینے کی چیزیں دی جائیں گی تو وہ کہیں گے کہ یہ پھل تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے کھانے کو دیا گیا تھا۔ اس کا 2 مفہوم مفسرین بیان کرتے ہیں۔ ایک مفہوم یہ ہے کہ جنت کے جو پھل ہوں گے شکل میں ایک ہی طرح کے ہوں گے لیکن ذائقہ مختلف ہوگا۔ دوسرا مفہوم جو کلیئر مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ جنت کے جو پھل ہوں گے دنیاوی پھلوں کے جیسے ہی ہوں گے، آم، امرود، کیلے، سنترے، جیسے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں ویسے ہی جنت میں بھی وہ پھل دکھائی دیں گے، لیکن صرف شکل میں ہوں گے، مزے میں تو جنت کی نعمتیں الگ ہی ہوں گی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ جنت میں ایسی نعمتیں ملیں گی کہ جسے کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، اور کسی دل پر اس کا کھٹکا بھی نہیں گزرا ہوگا۔ تو جنت کی نعمتیں ہی الگ ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور اسی کے جیسے ان کو دیا جائے گا۔ ایک دوسرے سے متشابہ چیزیں ہوں گی، پھل ہوں گے جو متشابہ ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ تیسری جو نعمت ہے یعنی رہنے کا انتظام ہو گیا، کھانے پینے کا انتظام ہو گیا، اور تیسری جو نعمت ہے آسائش کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان کے لیے پاکیزہ بیوی ہوں گی، بیویاں ہوں گی مطہرہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ مطہرہ سے مراد کیا ہے کہ ظاہری اعتبار سے بھی وہ پاکیزہ ہوں گی کہ کسی طرح کا ان کے اندر عیب نہ ہوگا، رینٹ سے، بدبو سے، حید و نفاس سے، پیشاب پیخانے سے، ہر طرح سے ظاہری اعتبار سے وہ پاکیزہ ہوں گی، کیونکہ جنت میں پیشاب پیخانے کی ضرورت نہیں ہوگی، رینٹ کی ضرورت نہیں ہوگی، یہاں تک کہ عورتوں کو حید و نفاس سے پاک رکھا جائے گا۔ ان ساری چیزوں سے عورتیں پاک رہیں گی۔ تو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ ان کو جو بیویاں ملیں گی
وہ ظاہری اعتبار سے بھی پاک ہوں گی، اسی طریقے سے باطنی اعتبار سے بھی پاک ہوں گی۔ ان کے اندر حسد نہیں ہوگا، ان کے اندر کینہ نہیں ہوگا، ان کے اندر کپٹ نہیں ہوگا، ان کا دل بالکل صاف ہوگا، وہ اپنے شوہروں سے محبت کرنے والی ہوں گی، کسی طرح کا اختلاف وہاں پر نہیں ہوگا جنت میں۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ، کہ ان کے دلوں میں جو حسد اور کینہ ہوا کرتے تھے، ان سارے حسد اور کینے کو نکال دیں گے۔ دنیا ہی میں یہ حسد اور کینہ ہے، جنت میں کسی طرح کا حسد اور کینہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، آشائش کی ساری چیزیں جنت میں ملیں گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ڈر ہوتا ہے۔ جب دنیا میں نعمتیں ملتی ہیں تو ان نعمتوں کے کھونے کا ڈر ہوتا ہے نا؟ پتہ نہیں کہ اس نعمت میں ابھی ہم جی رہے ہیں، اس سے محروم کر دیے جائیں۔ جنت کی نعمتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر طرح کی آسائش کی چیزیں ملیں گی، اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے رہیں گے۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، جنت کی نعمتوں کا زوال نہیں ہے، جنت کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی، وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے رہنے والے ہیں، کبھی بھی یہ نعمتیں ختم نہیں ہوں گی۔ تو آسائش کی ساری چیزیں میسر ہوں گی، اور ان نعمتوں کی خوبی یہ ہے کہ یہ نعمتیں وقتی نہیں ہوں گی، بلکہ ہمیشہ ہمیش کے لیے یہ نعمتیں ہوں گی۔ ایک اہم نقطہ یہاں پر یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ اے نبی آپ بشارت دیجئے۔ کن لوگوں کو بشارت دیجئے؟ ایمان والوں کو بشارت دیجئے۔ کس چیز کی بشارت دیجئے؟ جنت کی بشارت دیجئے۔ جنت تک لے جانے والا عمل کون سا ہے؟ ایمان اور عمل صالح ہے۔ جنت میں کیا کیا نعمتیں ملیں گی؟ ہر طرح کی نعمتیں ملیں گی، جس کی انسان کو چاہت ہوگی۔ اس کی خوبی کیا ہوگی؟ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اس میں ہمیشہ ہمیش کے لیے رہیں گے، جنت کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔